ناظرین السلام علیکم۔ آج کے سنڈے حدیث ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ کبھی آپ نے کسی کے غصے میں بھی نرمی سے بات کر کے دیکھا ہے؟ کبھی سخت دل انسان کو مسکرا کر جواب دیا ہے؟ یقین مانیے یہی نرمی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ آئیے آج سنتے ہیں آپ علیہ السلام کا وہ فرمان جو ہمیں بتاتا ہے کہ نرمی میں بھی بھلائی کس طریقے سے کرنی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، یعنی نرمی جس چیز میں ہو اسے زینت دیتی ہے اور جس سے نکال لی جائے اسے عیب دار کر دیتی ہے، چاہے وہ کسی انسان کی بات ہو یا کسی انسان کا عمل۔ اتنی حسین تعلیم ہے آپ علیہ السلام کی۔ نرمی کمزوری نہیں بلکہ خوبصورتی اور حسن کردار کی علامت ہے۔ جب انسان کے رویے میں نرمی ہو تو بات دل میں اتر جاتی ہے، رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اور محبت کے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ غصہ سختی یا تلخی سے نہیں بلکہ نرمی، حلم اور درگزر سے دل جیتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود رفیق ہے، یعنی نرمی کو پسند فرمانے والا ہے، اور وہ نرمی کو ہر چیز میں پسند فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کا واقعہ، ایک دیہاتی نبی کریم کی خدمت میں آیا۔ وہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور لا علمی میں وہاں پیشاب کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا بردبار دیکھیے، آپ کی حلاوت دیکھیے۔ صحابہ اکرام سخت ناراض ہوئے، مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، وہاں پانی بہا دو۔ جب وہ عمل مکمل ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا نہ سخت بات کی بلکہ نہایت نرمی سے فرمایا یہ جگہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہاں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ وہ دیہاتی حیران رہ گیا آپ علیہ السلام کا یہ عمل دیکھ کر، اور بولا یا رسول اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے اور کسی پر نہ کرے۔ آپ علیہ السلام مسکرا کر بولے تم نے اللہ کی رحمت کو بہت تنگ کر دیا۔ یہ تھی آپ علیہ السلام کی نرمی جو جہالت کو علم میں اور سختی کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ ہمیں آپ علیہ السلام کا کردار اپنانا چاہیے۔ ہر اس عمل میں ہمیں آپ علیہ السلام کا کردار نظر آنا چاہیے جس سے لگے ہم مسلمان ہیں۔ آئیے آج ہم بھی آپ علیہ السلام کے اخلاق سے سبق لیں۔ اگر کوئی تلخ بولے تو ہم نرم بن جائیں، اگر کوئی خطا کرے تو درگزر کریں، اگر کوئی دل دکھائے تو مسکرا کر جواب دیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر نرمی نہیں وہ بھلائی سے محروم ہے، چاہے وہ نماز کا پابند ہو، چاہے وہ قرآن کا پابند ہو، چاہے وہ کتنے حج کر لے۔